سفر کے مہینے میں ایک اور بہت زیادہ مظلومانہ واقعہ ہوا جس کو بیر معونہ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو براء عامر بن مالک آیا۔ اس نے آ کے حضور علیہ السلام کے دین کی بڑی تعریف کی، نہ اسلام قبول کیا نہ اسلام سے دور ہوا۔ حضور کی بارگاہ میں اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے صحابہ میں سے چند صحابہ کو بھیج دیں نجد میں تاکہ وہ وہاں اسلام کی تبلیغ کریں، اسلام کا پیغام پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ صفہ میں سے 70 صحاب کو بھیجا۔ یہ وہ صحابہ کی جماعت تھی کہ جو سارا دن لکڑیاں وغیرہ کاٹتے، ساری رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام و قعود سجدے کرتے تھے اور حضور سے احادیث مبارکہ سنتے تھے، اور ان میں سیدات بھی تھے، علماء بھی تھے، فضلاء بھی تھے، قراء بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو براء عامر بن مالک کے ان کے سپردگی میں ان 70 صحاب کو بھیج دیا، لیکن ابو براء نے راستے میں غداری کی، منافقت کا اظہار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان اصحاب کو معونہ کے کنویں پھٹ جب یہ پہنچے تو انہوں نے بنو عامر کے قبیلے عامر بن طفیل کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر گئے۔ حضرت ام سلیم کے بھائی حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ یہ حضور کا خط لے کر جب عامر بن طفیل کے پاس گئے تو وہ بڑا اسلام کو ناپسند کرتا تھا، اسلام سے بڑی اس کی دشمنی تھی۔ جب یہ خط لے کر گئے تو اس نے اپنے بندوں کو اشارہ کیا جس میں سے انہوں نے حضرت حرام بن ملحان کو نیزہ مارا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ آپ کے آخری الفاظ تھے حضرت حرام بن ملحان کے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد عامر بن طفیل نے مختلف قبیلوں کو بلایا، ان کو شہید کرنے کے لیے بلایا، لیکن ابو براء کی ملکیت کی وجہ سے باقی تو نہ آئے، لیکن رال، زکوان، عصبہ نامی قبیلوں کے لوگ آئے، انہوں نے ان 70 کے 70 صحاب کو شہید کر دیا۔ صرف حضرت کعب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہداء میں تھے، صرف وہی بچے، غزوہ خندق تک وہ رہے۔ جب یہ 70 صحاب شہید ہو گئے تو وہ چھپ گئے۔ ادھر حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، منذر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اونٹ چرا رہے تھے۔ جب ان کو پتہ چلا، انہوں نے دیکھا کہ چڑیوں کا غول ہے ایک جگہ پر، یہ بھاگ کے وہاں پہ گئے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو وہاں پہ شہید کر دیا گیا۔ تو وہ اسبا، رال، زکوان کے قبائل نے ان کو بھی پکڑ لیا اور منذر بن عقبہ کو بھی شہید کر دیا۔ عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ قبیلہ مضر سے تھے، انہوں نے قبیلہ مضر کی لڑائی کو ناپسند کیا، انہوں نے حضرت عمر بن امیہ کے بال کاٹ دیے اور انہوں نے کہا کہ چونکہ ایک منت مانی گئی تھی، اس کی والدہ نے منت مانی تھی، عامر بن طفیل کی والدہ نے غلام آزاد کرانے کی، انہوں نے اس طرح چھوڑ دیا۔ جب کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ پہنچے، اسی رات واقع رجی کا علم حضور علیہ السلام کو ہوا اور اسی رات یہ بیر معونہ کا علم ہوا، اور یہ سفر کا مہینہ تھا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی، کیونکہ غزوہ احد میں بھی 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، تو اب بھی 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ وہ تو میدان جہاد میں شہید ہوئے تھے اپنے آپ کو سامنا کرتے ہوئے، لیکن ان کو منافقت سے، غداری سے اس طرح شہید کیا گیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30 دن قبیلہ رال، زکوان، لحیان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ پڑھتے رہے، فجر کی نماز کے بعد قنوت نازلہ پڑھتے رہے۔